بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 شعبان المعظم کو ایک پوسٹ چلتی ہے گناہ اپنے جو غلطیوں سے معافی کے لیے، اور اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو وہ پوسٹ بھیج کے یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اب جو میری غلطیاں ہیں میں نے اس سے معافی مانگ لی ہے۔ یاد رکھیے کہ معافی مانگنے کا یہ انداز مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کو محفل میں رسوا کیا ہے تو محفل میں ہی معافی مانگنی ہوگی، اور اگر آپ کی اس پوسٹ سے کیا اس نے آپ کو معاف کیا، اس سے آپ نے بات کی، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو آپ کو براہ راست معافی مانگنی ہوگی اور اسے راضی کرنا ہوگا۔ اسی طرح لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں دوستوں کے اندر، تو جب دوستوں کے اندر آپ نے ان کا مذاق اڑایا ہوگا تو انہی دوستوں کے اندر آپ نے اس کو معافی مانگنی ہوگی۔ لوگ کرتے کیا ہیں کہ مذاق تو بھری محفل میں اڑاتے ہیں، اور جب معافی مانگنی ہوتی ہے تو سائڈ سے ایک پوسٹ بھیج دیتے ہیں یا ایک فون کال کر لیتے ہیں، یار مجھے معاف کر دو۔ اولاً تو ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ معافی مانگیں تو سوچئے، آپ کو پھر کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے مجھے اس طرح معافی مانگی۔ ویسے اگر آپ ضمناً کسی سے معافی مانگ رہے ہیں تو فون کر کے معافی مانگیں، یا پوسٹ اگر آپ بھیج رہے ہیں تو یہ یقین کر لیجئے کہ اس نے پوسٹ پڑھی ہے۔ معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے جو درجات ہیں بلند ہوتے ہیں۔ بڑی پیاری بات میں آج آپ کو ایک بتاؤں گا۔ بندہ گناہ کرتا ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے رب کی بارگاہ کے اندر تو وہ مجرم ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اسی گناہ کو ندامت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو وہی گناہ رب عز و جل نیکی میں بدل دیتا ہے۔ وہ گناہ کی معافی مانگنے گیا تھا، وہ تو وہی گناہ اس کے لیے باعث ثواب بن گیا۔ رب کی رحمت دیکھیے، یہ میرا رب ہے جو آپ کے گناہ کو نیکیوں سے تبدیل کر کے آپ مجرم کو اعلیٰ عہدے پہ پہنچا دیتا ہے۔ یہ میرے رب کا کمال ہے۔ اسی طرح جب آپ بندے سے معافی مانگتے ہیں تو جو اس بندے کی آپ نے غلطی کی ہوتی ہے، یا جس سے آپ کے ساتھ جس کی آپ نے زیادتی کی ہوتی ہے، تو آپ اس کے دل میں ایک جگہ بنا لیتے ہیں، ایک مقام بنا لیتے ہیں کہ یار اس نے میرے ساتھ غلطی تو کی تھی، یا اب اسے احساس ہو گیا، اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ کوشش کیجئے کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کو ہلکا نہ بولیں، اور نہ ہی کسی کو ہلکا سمجھیں۔ جب آپ ان چیزوں سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ تو آپ کے بہت کم چانس ہوگا کہ آپ کسی کی حق تلفی کر رہے ہیں۔ عموماً ہم زبان سے ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ہاتھ سے ہمارے اتنے برے نہیں ہوتے، اور جنہوں نے کسی کا حق دبایا ہے میں ان سے یہی کہوں گا کہ حق ادا کیجیے۔ جو شخص، یاد رکھیے، جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ اسے بلندی نصیب فرمائے گا۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ میں کیوں معافی مانگوں، میں نے کیا کیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ اسے بلندی نصیب فرمائے گا۔ دوسری بات، آپس میں رشتہ داروں میں بہت ناچاکی رہتی ہے، بہت تعلقات خراب رہتے ہیں، تو شعبان المعظم کا ایک موقع ایسا ملتا ہے، یا عیدین پہ موقع ملتا ہے ملنے کا، تو دل کو بڑا کیجیے، دل کو وسیع کیجیے، چھوٹے دل کے ساتھ نہیں بلکہ بڑے دل کے ساتھ ملیے، معاف کر دیجیے لوگوں کو۔ اللہ کو بندوں کو جب بندہ بندے کو معاف کرتا ہے تو وہ تو رب ہے، وہ تو رب ہے۔ آپ اللہ کے بندوں کو معاف کر دیں، بھلے کسی نے آپ کے ساتھ کتنا ہی بڑی زیادتی کی ہو، بندوں کا رب آپ کو معاف کر دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔